ہاں ٹیم سے ڈراپ کرنے کا بابر کا بھی ڈیسیجن ہو سکتا ہے, مینجمنٹ کا بھی ہو سکتا ہے, لیکن ریٹائرمنٹ کا ڈیسیجن تو میں نہیں کرنا. تو اس کو اگر اس رنگ میں لیا جائے کہ جی وہ شاید وہ ایک سائلنٹ سا میسج دینا چاہ رہا تھا کہ بھئی آپ لیں, وہ ایسی چیز کوئی نہیں تھی. میں ہوں عبدالرشید شکور, اور آج میرے ساتھ ایک ایسے کرکٹر جن کا کریئر انتہائی شاندار رہا پاکستان کے لیے. انہوں نے کارنامے انجام دیے, بہت ہی زبردست پرفارمنس دی, لیکن سب سے اہم بات کہ ان کا پورا کریئر بے داغ ہے. کسی کنٹروورسی میں آج تک کبھی ہم نے ان کو نہیں دیکھا, کسی چیز میں نہیں, کسی کے بارے میں منفی بات کبھی ان کی زبان سے ہم نے نہیں سنی. ایک مثالی کرکٹر اظہر علی اس وقت میرے ساتھ ہیں. اظہر, بہت شکریہ آپ کا میرے یوٹیوب چینل سیکنڈ اننگز کے لیے. آپ میرے مہمان ہیں. دونوں کی سیکنڈ اننگز ہیں, آپ بھی ریٹائر ہوئے, ہم بھی اب بی بی سی سے ریٹائرمنٹ کے بعد اب سیکنڈ اننگ شروع کی ہے, تو بہت شکریہ بات کرنے کے لیے. تھینک یو ویری مچ. پہلا سوال تو یہی ہے اظہر کہ ریٹائرمنٹ کے بعد کی لائف کرکٹر کی کس طرح گزر رہی ہے؟ گھر والے خوش ہیں کہ اب زیادہ وقت جو ہے وہ فیملی کو دے رہے ہیں؟ نہیں, الحمدللہ خوش بھی ہوں اور کافی ریلیکس بھی ہوں. ظاہری بات ہے جب آپ کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ظاہری بات ہے آپ کو آپ کی روٹین بڑی ٹف ہوتی ہیں, آسان نہیں ہوتی ہیں, تو ذرا ریلیکس ہیں اب الحمدللہ. لیکن فیملی ابھی تک تو خوش ہے, دیکھیں کتنی دیر برداشت کرتی ہیں مجھے. تو اپنے بارے میں بتائیں نا, آپ مستقبل کے بارے میں کیا سوچا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد کوچنگ, کمنٹری یا کوئی اور ایسی فیلڈ جو جس سے کرکٹ سے آپ کا جو رشتہ ناتا ہے, تعلق ہے, وہ جڑا رہے؟ نہیں, انشاءاللہ کرکٹ سے ناتا تو جڑا رہے گا, لیکن ابھی میں نے اپنے آپ کو تھوڑا ریلیکس رکھا ہے کہ اتنا فاسٹ ہارڈ اینڈ فاسٹ سوچا نہیں کہ ابھی یہی کرنا ہے. تمام آپشنز اوپن ہیں اور کوشش کروں گا یہ نیکسٹ ایئر کاؤنٹی کرکٹ کھیلنی ہے اس سیزن میں وسٹر شہر سے. اس کے بعد پھر پاکستان کی ڈومیسٹک میں ایک دیکھوں گا آگے جا کے کہ اگر ڈپارٹمنٹ کرکٹ رہتی ہے شاید 1 سے 2 سال وہ بھی کھیلوں. تو اس کے بعد دیکھیں گے کہ کون سی چیز میں زیادہ اچھی کر سکتا ہوں, کس کو انجوائے زیادہ کروں گا, پھر وہ چنیں گے کہ وہ لازم پھر اس کو پرسو کروں گا. اس وقت بہت باتیں ہو رہی ہیں اظہر پاکستان ٹیم کے کوچ کے بارے میں, اور مکی آتھر کا جس طرح نام آیا اور ساری چیزیں, تو کیا آپ کا اپنا جو وسیع تجربہ ہے, آپ کی اپنی سوچ ہے, وہ کیا کہتی ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کو واقعی کسی غیر ملکی کوچ کی ضرورت ہے؟ میں پرسنلی زیادہ ڈفرینس نہیں کرتا. میرے لیے تو آپ کو پتہ ہے کہ مسئلہ نہیں تھا کہ فورن کوچ کے ساتھ کام کروں یا لیکن آئی تھنک اسٹرکچرڈ ہونا چاہیے جو بھی ہو, چاہے پاکستان کوچ ہے, پاکستان کے تعلق رکھنے والا ہے, چیزوں کو صحیح طریقے لے کے چلے. اسی طرح ہی اگر باہر سے کوچ آتے ہیں تو وہ کرتے ہیں. آئی تھنک مجھے پرسنلی اس طرح نہیں ہے کہ میں پریفرنس نہیں ہے, جو بھی ہو آنیسٹ ہو اور پاکستان کرکٹ کے لیے اچھا کرے. تو آئی ڈونٹ ہیو کہ یار یہی ہونا چاہیے, یہی پاکستان کرکٹ کو سوٹ کرتا ہے. کئی پاکستانی کوچز بھی اچھے ہیں, کئی اس طرح مکی کے ساتھ بھی ایکسپیرینس پاکستان ٹیم کا بھی بہت اچھا رہا ہے. آئی تھنک بس ہم دعا کر سکتے ہیں کہ جو بھی آئے اور کرے کام وہ پاکستان کرکٹ کے لیے اچھا ہو. آپ کا ذاتی تجربہ کیسا رہا تھا؟ مطلب مکی ہیں, مصباح ہیں, وقار ہیں, لیکن چونکہ آپ کی ایک پرسنالٹی ایسی ہے کہ آپ کسی کنٹروورسی یا کسی اس میں کبھی وہ نہیں رہے, بڑے اسموتھ اور بڑے ایزی گوئنگ آپ, مطلب جس طرح کی آپ کی پرسنالٹی ہے, ہر ایک کے ساتھ آپ پازیٹیو رہتے ہیں. تو کپتان جب آپ رہے یا ٹیم میں بھی رہے تو کس طرح کا سارا سلسلہ رہا؟ نہیں 100% کہیں نا کہ یہ کوچ یا کیپٹن یا یہ 100% اس کا کوئی فالٹ نہیں, مطلب کہ کوئی ویکنس نہیں ہے. ہر کسی کی ویکنس ہوتی ہے, اسٹرینگس بھی ہوتی ہیں. تو آئی بلیو کہ وہی جیسے میں نے پہلے کہا کہ پلیئر کا اپنا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے وہ دیکھتا ہے. مجھے تو کسی بھی ایسی چیزیں نظر نہیں آئیں کہ یار میں کہوں کہ یار یہ اچھا نہیں تھا. سب اچھے ہیں, سب کوشش کرتے ہیں 100%. اس میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں, ضروری نہیں ہے کہ سارے ڈیسیجن ہر بندے کے ٹھیک ہوں, اور ہوتے بھی نہیں ہیں. اور اسی طرح اپروچ ڈفرینٹ ہوتی ہے ہر کوچ کی, تو اس میں اس اپروچ کے پلس بھی ہوتے ہیں, اس کے مائنسز بھی ہوتے ہیں. مجھے تو کبھی فیل نہیں ہے, سب کے ساتھ میری اچھی یادیں ہیں. آن لائن کوچ ہم نے کبھی سنا نہیں, تو یہ تجربہ پاکستان کے لیے کتنا یعنی چیلنجنگ ہوگا کہ کوچ اگر آپ
لا رہے ہیں تو وہ کاؤنٹی کرکٹ سے بھی وابستہ ہیں اور پاکستان کو بھی دونوں طرف ان کو ٹائم دینا ہے. تو یہ کس طرح بیلنس, مطلب یہ انٹرنیشنل کووڈ میں تو ہم نے دیکھا چلیں ٹھیک ہے ورک فرام ہوم, لیکن یہ کتنا مکی کے لیے بھی مشکل ہو سکتا ہے اگر وہ اپائنٹ کر لیے جاتے ہیں, اور خود پاکستان ٹیم کے کھلاڑیوں کے لیے بھی. دیکھیے جب تک یہ چیز پریکٹیکل ہوتی نہیں ہے تب تک اس کا رزلٹ کا آپ کو آئیڈیا نہیں ہے. ہو سکتا ہے یہ اس سے بھی زیادہ اچھی کام کر جائے. تو اس سے یہ ایٹ لیسٹ ہوگا جو بھی اگر کوئی پاکستانی ساتھ اسسٹنٹ لگتا ہے یا کوئی لگتا ہے, ہو سکتا ہے اس کی گرومنگ بھی ساتھ ہو جائے. اٹس ٹو ارلی ٹو سے کہ کس طرح ہوگا. آئی ایم شیور کہ پی سی بی نے سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ڈیسیژن کر رہے ہوں گے جو بھی کر رہے ہوں گے. میں نے زیادہ فالو بھی نہیں کیا لیٹلی, تو آئی ڈونٹ نو کہ کیا جاب ڈسکرپشن ہے. اب میں جاب ڈسکرپشن سمجھ پتہ لگے کہ ایگزیکٹ تو کیا ہے, تو پھر میں نے کچھ 2-3 دن زیادہ میڈیا نہیں دیکھا, بیزی رہا کافی. بس یہ سننے کو ملا ہے کہ وہ ورک لائک ان کی کیونکہ ڈربی شہر سے ان کی کمٹمنٹ ہے, تو اس طریقے سے پی سی بی نے بات کی ہے. تو آئی ہوپ کہ وہ انشاءاللہ اچھا ہوگا. کوئی اس میں بھی کئی پازیٹیو چیزیں دیکھنی چاہیے. بابر اعظم کی کپتانی پہ بھی بہت کچھ باتیں آپ نے بھی سنی دیکھی, پریس کانفرنس میں کچھ اس طرح کے بھی سوالات ہوئے کہ ایسا لگتا ہے کہ بالکل ایک فیصلہ جو ہے وہ صادر فرما دیا جاتا ہے کہ بس اب یہ کھلاڑی کپتانی کے قابل نہیں ہے یا کس طرح یہ سچویشن کو دیکھتے ہیں. اب یہ معاملہ جو ہے, یہ اس طرح کی جو سچویشن ہوتی ہے, یہ کیا بتاتی ہے ہمیں کہ ہم مطلب آئی تھنک کہ میں خود اس چیز سے گزر چکا ہوں. یہ بڑی انفارچونیٹ ہے. آئی تھنک کہ پی سی بی کئی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو آئی تھنک کہ پی سی بی کا یہ ہے ڈیسیجن جو بھی ہوتا ہے, جو بھی کپتان بنتا ہے. لیکن یہ کہ ہم بہت زیادہ اسپیشلی پریس کانفرنسز میں اتنے رسپیکٹفل وے میں ایک جینون طریقے سے سوالات ہوں, ضرور ہوں, کرٹیسزم بھی ہونا چاہیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن طریقے سے ہوتی ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سم ٹائم بہت زیادہ کئی چیزیں لارجر پکچر دیکھنی چاہیے کہ کس طرح پرفارمنسز ڈاؤن ہو سکتی ہیں, کس چیزوں کی وجہ سے ہو سکتی ہیں. تو ہر چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے. تو میرے خیال میں تھوڑا سا ہم اوور سم ٹائم ہو سکتا ہے, کیونکہ میں نے یہ فیس کی ہیں چیزیں کہ آپ کی اتنی شاید غلطی ہوتی نہیں ہے لیکن آپ کے اوپر پڑ جاتی ہے. تو میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں جب تک وہ کپتان ہے ہم سب کو بیک کرنے چاہیے, اور اس کی پرفارمنسز ایز اے انڈیویجول بہت زبردست ہیں. T20s میں پاکستان 2 دفعہ, ایک دفعہ سیمی فائنل ہارا ہے, ایک دفعہ فائنل ہارا ہے. تو آئی بلیو کہ کئی چیزیں بہت اچھی ہوئی ہیں. اور سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ہوم سیزن جس طرح ٹیسٹ سیزن ہے وہ اچھا نہیں کیا, اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. تو صرف ایک بندے پہ ڈالنا یا اس طرح کرنا اچھی بات نہیں ہے. کپتانی پاکستان کی کرنا کوئی ایزی ٹاسک نہیں ہے, اور سب اسپیشلی آپ کی انجریز ہوئی ہوں تو آپ سے سم ٹائم پھر جب سم ٹائم آپ ڈیسپریٹ سچویشنز میں ہوتے ہیں تو آپ سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں. تو ہم یہ جو کرتے ہیں نا کہ ایک کیپٹن پرفیکٹ آئے گا, وہ دنیا میں کوئی کیپٹن پرفیکٹ نہیں ہوتا. آپ نے کئی بڑے عظیم کپتان دیکھے ہیں جن کے سم ٹائم تھوڑے سے پلیئرز انجرڈ ہوئے ہیں یا ریٹائر ہوئے ہیں, وہی کپتانی کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کے پاس کوئی آئیڈیا نہیں ہے یہ کیا ہوا ایک دم ٹیم کو. تو سم ٹائم کیونکہ کپتان نے بال نہیں کرانا, کپتان نے بیٹ نہیں پکڑنا ہر کسی کا, تو سم ٹائم اٹس اے ٹیم گیم, اور اس کو اس طریقے سے لے کے چلنا چاہیے. اور جہاں آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت آئیڈینٹیفائی کریں, لیکن رسپیکٹفل وے میں کریں. آپ کے کریئر کی اگر ہم بات کریں, ایک زبردست کریئر پاکستان کے لیے, 3 سینچری اور کئی ایسی اننگز ہیں, آسٹریلیا میں ڈبل سینچری, بہت اننگز ہیں. مطلب اگر میں بتانے لگوں تو یہ انٹرویو اسی میں ختم ہو جائے گا. خود جب اب ریٹائرمنٹ کے بعد جب آپ سوچتے ہیں, تنہائی میں بیٹھے ہوئے اپنے پورے کریئر کو یاد کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ کون سے ایسے خاص لمحات یاد آتے ہیں کہ جس پر پراؤڈ بھی فیل ہوتا ہے اور ایک اندر سے اطمینان بھی محسوس ہوتا ہو؟ دیکھیے 3 سینچری ایک ایسی اچیومنٹ ہے کہ جس کو کہیں گے کہ یار بہت کم لوگوں نے کی ہوئی ہے. تو وہ ایک بہت بڑی آنر کی بات ہے. ایز اے 3 سینچورین کوئی نام لیتا ہے تو ایک پراؤڈ مومنٹ ہوتا ہے میرے لیے ہر دفعہ. یہ جب دیا جاتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے. اس کے علاوہ ڈبل سینچری آسٹریلیا کے اندر کہ ہم سوچ رہے ہیں یار ادھر کوئی کہا یہ جاتا ہے کہ ہم اسٹرگل کرتے ہیں, لیکن بڑا مزہ آتا ہے وہاں کھیل کے.
تو وہاں ڈبل سینچری کرنا باکسنگ ڈے ٹیسٹ میچ میں وہ بہت بڑی چیز ہے. پھر انگلینڈ میں بھی, انگلینڈ کے اندر کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں وہاں پہ جب بھی چاہے بہت زیادہ پرفارمنسز نہیں, لیکن وہاں پہ ایسے ہی ہوتا ہے جو ایشین بیٹسمین ایک آدھی اننگ ہر سیریز میں اچھی کھیلتا ہے تو وہاں اسکور کر کے بڑا مزہ آتا ہے. اچھا, ریٹائرمنٹ کی جب ہم آپ کی بات کریں تو نروس 90s میں آ کے آپ آؤٹ ہو گئے. 97 ٹیسٹ میچز, 3 ٹیسٹ میچ رہ گئے تھے. کیا اس وقت کیفیت کیا رہی, مطلب جو یہ فیصلہ, کیا حالات دیکھ رہے تھے کہ اب سچویشن کچھ اپنے ہاتھ سے نکل کے دوسروں کے ہاتھوں میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو بہتر ہے کہ خود ہی کچھ اچھا فیصلہ کر لیا جائے؟ جی بالکل, میں آپ نے بالکل صحیح ڈسکرائب کر دی ہے. تو وہ چیز ہرٹ ہوتی ہے نا کہ جب آپ کو شاید مطلب کہ اوبیسلی پلیئرز اور کپتان اور مینجمنٹ کی طرف سے تو نہیں, لیکن امپریشن جیسے آپ نے پریس کانفرنسز اور یا اس طرح کی بات شروع کی تو مجھے ہرٹ کرتی تھی. ہرٹ کی بات ایک دو چیزیں ایسی ہوئیں, میں نے کہا یار نہیں, کوئی یہ بھی کیوں کہے کہ یار یہ 100 ٹیسٹ کھلانے ہیں اس کو بس اب. تو وہ فیل آئی سیڈ کہ نہیں, یہ جو ہے نا یہ چیز میں نہیں سننا چاہتا میں. تو آئی فیل کہ بیفور کہ لوگ کہیں کہ اس کے میچ پورے کرائے گئے ہیں, گو کہ آئی فیل کہ اتنا پاکستان کو سرو کرنے کے بعد لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے بات کرتے ہوئے کہ یار کس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں, کس طریقے سے کر رہے ہیں. لیکن ان دی اینڈ اسٹل آئی فیل کہ نہیں یار, کہ 100 میچ اگر میں کھیل لوں گا ٹھیک ہے, بڑی آنر کی بات ہے یہ, لیکن جس نے بلانا ہے وہ 100 میچوں کو بھی بلا دینا ہے. اور پاکستان میں آئی تھنک کہ بہتر یہ ہے کہ میرے والد صاحب کی طرف سے بھی ہمیشہ یہ انسٹرکشن رہی جتنی کھیلنی ہے ادھر سے کھیلنی ہے. تو میں یہ کہیں پہ بھی اگر لگتا تھا نا کہ یار اگر امپریشن جہاں ڈالنے کی چاہے کسی طرف سے بھی کوشش ہو, مجھے وہ چیز جو ہے نا وہ نہیں, میرے دل کو نہیں مانتا, میں دل نہیں مانتا تھا. ابھی آپ نے کہا کہ ہرٹ کا لفظ جب آپ نے یوز کیا تو مجھے ایک چیز یعنی یاد آ رہی ہے, تو میں نے کہا آپ سے سوال ضروری بنتا ہے کہ بابر اعظم کی ایک پریس کانفرنس تھی تو اس میں ایک سوال ہوا تھا آپ کے متعلق کہ اب ان کی پرفارمنس اونچ نیچ ہو رہی ہے تو آگے کیا ہوگا. تو وہ ایک اور سوال کے بعد بابر نے رک کے کہا کہ آپ نے اظہر کے متعلق سوال کیا تھا, تو میں اس کا جواب دے دوں کہ انہوں نے خود فیصلہ کرنا ہے اپنے بارے میں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ مطلب ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ کپتان ہو یا مینیجر ہو یا آپ کے ارد گرد کے جو ساتھی ہوتے ہیں, مینجمنٹ ہوتی ہے, وہ بھی تھوڑے سے تذبذب کا شکار تھے کہ بس ٹھیک ہے اب جو فیصلہ, بیکنگ نہیں ہوئی ان کی طرف سے, کچھ اس طرح کا رہا سلسلہ؟ نہیں, میں ایسا نہیں کہوں گا کیونکہ آئی تھنک کہ اس جواب میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ ظاہری بات ہے میں نے ہی ڈیسیژن کرنا ہے. کہ وہ اس کا جو اس جواب کا جو میرا مطلب جو میں نے دیکھا اور اس میں مجھے کوئی ایسی چیز نہیں نظر آئی کہ جس میں وہ بابر ایسا کہنا چاہ رہا ہو کہ جی کر لو ان فیصلہ. لیکن یہ ہے کہ وہ اس کا یہ مقصد ضرور ہوگا کہ مطلب کہ ہم یعنی کہ بابر یا ہم میڈیا والے یا کوئی بھی کو تو نہیں ہوتا نا ڈیسیژن کرنا. ڈیسیژن تو میں نے خود کرنا ہے کہ میں نے کب اور کس طرح اس ڈیسیژن کو لینا ہے. ہاں, ٹیم سے ڈراپ کرنے کا بابر کا بھی ڈیسیژن ہو سکتا ہے, مینجمنٹ کا بھی ہو سکتا ہے, لیکن ریٹائرمنٹ کا ڈیسیژن تو میں نہیں کرنا. تو اس کو اگر اس رنگ میں لیا جائے کہ جی وہ شاید وہ ایک سائلنٹ سا میسیج دینا چاہ رہا تھا کہ بھئی آپ لیں, وہ ایسی چیز کوئی نہیں تھی. اگر وہ ہوتا تو اتنی ہماری کمیونیکیشن ضرور ہے کہ وہ خود مجھے بول دیتا. اور یہ بابر اور ہمارے بیچ بالکل ایسا کچھ کبھی تھا ہی نہیں کہ میں نے اس سے کوئی چیز چھپائی ہو یا اس نے کوئی چیز چھپائی ہو. باقی کپتان کی اپنی ایک اگر وہ مجھے باہر بٹھاتا تو اس کپتان کا حق ہے, مینجمنٹ کا حق ہے, وہ صحیح ہو غلط ہو, ہزار دفعہ بحث ہو سکتی ہے. لیکن میں کبھی کسی کی انٹینشن پہ نہ ڈاؤٹ کرتا ہوں, نہ مجھے اس جواب کے ساتھ کبھی ہوا ہے. لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ آپ لوگوں کی مطلب ایک ذہنی ہم آہنگی اور یہ ساری چیزیں, تو بیچ میں ایک آدھ ٹیسٹ میچ میں آپ ٹیم کا حصہ بھی نہیں رہے, پلینگ 11 میں بھی نہیں تھے, باہر بیٹھ گئے تھے, تو اس وقت مطلب خود فیل کرنے لگے تھے کہ بس اب جو ہے تھوڑا سا ٹائم ایسا آ گیا ہے کہ اب کچھ فیصلہ کر لیا جائے؟ دیکھیے آپ کے کیریئر کی سٹیجز ہوتی ہیں نا, کیریئر کی سٹیج آپ مڈل آف دا کیریئر ہوں, ٹھیک ہے, آپ ایک دفعہ 2013 میں باہر بیٹھا تھا, میں دو چار ٹیسٹ میچ ہی باہر بیٹھا ہوں,
لیکن یہ اسٹیج ایسی ہے کہ یہ لاسٹ اسٹیج آف یور کیریئر ہوتی ہے, اور آپ کو پتہ ہو کہ میں نے میرا پلان تھا کہ 100 ٹیسٹ میچ کے بعد میں نے چھوڑنی ہے, بلکہ اگر یہ 100 ٹیسٹ میچ قریب نہ ہوتا تو میں تھوڑا اور پہلے چھوڑ دیتا, کیونکہ آپ کو ایک سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے کہ آپ نے اتنا کیریئر کھیلا اور عزت سے کھیلا ہے, اور میں ہمیشہ اس چیز کے حق میں رہا ہوں. جب بھی میں نے بات کی, اوبیسلی آن ایئر اس طرح کی باتیں آپ نہیں کر سکتے, میں نے یہ کہا تھا کہ جہاں آپ کے اچیویبل مائل سٹون ہو جائیں اور آپ کی ٹیم کو بہت زیادہ آپ کی ضرورت نہیں ہے, تو یہ بھی آپ کو دیکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ اپنا بس سیلفش ہو گیا جی میرا کام ہو گیا میں نکلوں. آئی تھنک کہ آپ کی ٹیم کو اگر ضرورت ہے تو آپ کو زور لگانا چاہیے میکسیمم کہ آپ کھیلیں, اور لیکن اگر آپ کو فیل ہو کہ دیر از انف ٹیلنٹ اور پرفارم کر رہے ہیں بچے, تو لڑکے آ رہے ہیں, تو آپ آئی تھنک جب اچیویبل مائل اسٹون آپ اچیو کر لیں تو دیٹس از دا رائٹ ٹائم ٹو لیو آئی بلیو, اور آپ جب سیٹسفائی ہو جائیں گے یار اس سے زیادہ میں نے کتنا عرصہ اور کھیل کے میں کیا اچیو کر سکتا ہوں. اگر آپ کو کوئی ایسا مائل اسٹون قریب ہو جیسے 100 ٹیسٹ میچز ہے تو آپ ضرور کوشش کریں, جیسے میں نے کی, نہیں ہوا کوئی مسئلہ نہیں. اچھا, ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ اور ون ڈے انٹرنیشنل سے الگ ہونے کا جو تھا وقت, تکلیف کس میں زیادہ ہوئی؟ اوبیسلی ٹیسٹ میچز یہ اس میں زیادہ ہوئی, لیکن تکلیف کے ساتھ خوشی بھی تھی کہ الحمدللہ اتنا عرصہ کھیل لیا ہے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ 97 ٹیسٹ میچز کھیلنا, مطلب آپ لک بیک کریں تو اس ٹائم پہ 2010 میں مجھے کوئی کہے کہ یار آپ نے 97 ٹیسٹ میچز کھیلے, میں خوش ہو کے اس کو دوں. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ سیٹسفائیڈ ہوں, ہر چیز اچھی گئی الحمدللہ, عزت رہی, ڈریسنگ روم میں عزت رہی, مطلب کہ آئی کانٹ آسک فار مور نا. آخری سوال کہ اب کرکٹ اکیڈمی بھی آپ کی جو ہے وہ شروع ہے, اس کی شروعات ہے, سب چیزیں ہیں, کس طرح آپ دیکھتے ہیں؟ اکیڈمیاں ہم دیکھتے ہیں مطلب کئی کرکٹرز نے شروع کر رکھی ہیں, تو اس میں آپ اپنے لیے آنے والی نسل جو ہے ینگسٹرز ہیں ان کے لیے کیا دیکھ رہے ہیں اس اکیڈمی میں؟ دیکھیے کوشش یہ ہے کہ جو چیزیں آپ کو بعد میں جا کے پتہ لگتی ہیں وین یو 18 19 20, وہ میں کوشش کروں اپنے ایکسپیرینس کے تھرو اور اپنی کوچز کے تھرو, اور اور جو بھی اسپیکٹس ہیں گیم کے جس میں میڈیکل بھی ہو گیا, فٹنس وائز ہو گیا, نیوٹریشن وائز ہو گئے, اس کے بعد سائیکولوجیکلی ہو گئے, تو یہ ساری چیزیں ان کو بہت ارلی سٹیجز میں پتہ لگیں اور ایجوکیٹڈ ہوں یہ گیم کے بارے میں اور اپنے بارے میں بھی. تو میری کوشش ہے کہ جو نالج میرے پاس ہے, جو میں نالج اپنے جو لنکس ہیں, اپنے ایکسپیرینسز ہیں لائف کے, اور لوگوں کو انوالو کر کے ان بچوں کو ارلی سٹیج پہ دلواؤں, تاکہ ان کا جو ہے نا یہ بجائے ویٹ کریں اس نالج کا جو ان کو بعد میں ملے, وہ ارلی سٹیجز میں ملے, تاکہ جن بچوں کے اندر ٹیلنٹ ہے وہ جلدی سے جو ہے نا وہ اپنے کیریئر میں آگے بڑھ سکیں. بلکہ کئی پلیئرز رہ جاتے ہیں جن کو وہ نالج نہیں ملتا, جس کی وجہ سے وہ اس لیول پہ پہنچ نہیں پاتے. تو بس یہی کوشش ہے کہ چھوٹی سی کوشش ہے, اللہ بس دعا کریں گے اس میں کامیاب کرے اور پاکستان کو ہم اور پلیئرز دے سکیں, نہ صرف اچھے پلیئر دے سکیں, اچھے انسان اور اچھے کریکٹرز دے سکیں جو پاکستان کے لیے ایک اچھے ایمبیسڈرز بن سکیں. اظہر بہت شکریہ, آپ سے بہت اچھی بات رہی, گفتگو رہی, بہت مزہ آیا. آپ کی جو ایک سمپل آپ کا جو ایک انداز ہے بہت انجوائے کرتے ہیں ہم جب بھی آپ سے پریس کانفرنس میں ویسے بات کرتے ہیں, تو آج اس انٹرویو میں بھی بہت خوشی ہے ہمیں کہ آپ سے بات ہوئی. تھینک یو ویری مچ. یہ تھے اظہر علی, اور آخر میں پھر میں وہی کہوں گا کہ میرے یوٹیوب چینل سیکنڈ اننگز کو آپ سبسکرائب بھی کریں, اس کو لائک بھی کریں. بہت شکریہ.